आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? आई होप आप सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे और अपने घर वालों के साथ खुश होंगे। अल्लाह आप सबको खुश ही रखे, आमीन। तो दोस्तों, आज का हमारा ऐसा टॉपिक है जो मेरे ख़्याल में हमारे यहाँ या हर जगह दुनिया में वायलेंस, क्राइम, वॉर्स और जुल्म व तशद्दुद की बेस है। और इस टॉपिक का नाम है मर्दानगी, यानी वायलेंट मर्दानगी। मर्दानगी किसे कहते हैं? मर्द होना, ठीक है। हमारे यहाँ मर्दों ने एक अजीब सा कॉन्सेप्ट बनाया है, स्पेशली हमारे मशरक़ के मर्दों ने, कि एक डिफरेंट तरह की लिमिटेशंस बनाई हैं कि ये चीज़ होगी तो आप मर्द होगी, जो कि सारी डेफिनेशंस क्रॉस हैं, गलत हैं। अगर आपको पता है 95% वायलेंट क्राइम्स के पीछे किसी ना किसी मर्द का हाथ होता है। क्या पैदाइशी मर्द ऐसे होते हैं गुस्सीले, वायलेंट, रोब जमाने वाले, अपने आप को सही करने वाले, जुल्म करने वाले, ऐसे होते हैं मर्द? क्या पैदाइशी? ऐसा नहीं है, नेचर में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब हमारी सोच का बनाया हुआ निज़ाम है। बचपन से ट्रेनिंग मर्दों की होती है कि आप रो नहीं सकते, मर्द डरते नहीं हैं किसी से मार खा कर आओ तो उसको वापस जाके मारो। ये बचपन से उनकी ट्रेनिंग की जाती है कि अगर खाना लेट हो या ठंडा हो जाए तो बीवी को डांट और मार पड़ती है। थोड़ा सा लेट किसी चीज़ में भी हो जाए तो घर वालों पर एक क़यामत ढा देते हैं। बीवियों को जब तक मारो नहीं तो मर्द नहीं होते, उनको ये कहा जाता है। तो किस तरह से वो फिर आगे जाके एक अच्छे आदमी सोसाइटी में साबित हो सकेंगे जब उनकी अपब्रिंगिंग ही ऐसी होगी उनसे? अच्छा, फिर कहते हैं औरतों से हंस कर बात ना करो वरना मर्द नहीं होगे, ठीक है। लड़कियों को पढ़ने नहीं देना, आप औरतों के साथ चल नहीं सकते, बल्कि आप औरतों से आगे ही चलो। औरतें आपके बराबर चल ही नहीं सकती, उनको आपके पीछे ही चलना है। अच्छा, बच्चों को ना उठा सकते हैं और ना उनको खाना खिला सकते हैं, ना उनके कोई काम कर सकते हैं कि नहीं ये तो औरतों का काम है भाई, आप ये नहीं कर सकते। हमारी सोसाइटी से जज्बात ख़त्म होते जा रहे हैं और एक क्रूएलिटी जो है वो बढ़ रही है। बच्चों की इस तरह परवरिश होती है कि मार खा के आए हो तो भी भाई जाओ वापस मार कर आओ वरना तो आप मर्द नहीं हो। तो ज़ाहिर आगे जाकर वो वायलेंट तो होगा लड़का। जो सोसाइटी औरतों की रिस्पेक्ट नहीं करती वो सिर्फ़ और सिर्फ वायलेंस, क्राइम और वॉर करती है। जब लड़कों को बचपन ही से ये बताया जाएगा कि लड़कियां उनसे कमतर हैं, उन पे काबू रखना चाहिए, वो इस्तेमाल के लिए बनी है, तो इनके दरमियान एक हेल्दी रिश्ता कभी भी नहीं बन सकता। तभी तो वो आगे जाके औरतों की रिस्पेक्ट नहीं करते कि उनके जहन में इस किस्म की फजूल बातें डाल दी जाती हैं। इसके अलावा बुरी मर्दानगी का यानी वायलेंट मर्दानगी का एक और रूप है एसिड अटैक्स। उसकी दो वजूहात होती हैं, या तो एक तरफा प्यार होता है किसी को और जब लड़की उसे रिजेक्ट करती है तो जी उसके मुंह पे तेज़ाब फेंक दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी ईगो हर्ट होती है। उनको बचपन ही से सिखाया जाता है कि लड़की नहीं है, एक चीज़ है और ये तुम्हारे इस्तेमाल के लिए बनी है, और आखिर लड़की ने तुम्हें रिजेक्ट कैसे कर दिया, ये उनकी मर्दानगी हर्ट होती है। और इसकी दूसरी वजह उनकी ईगो हर्ट होती है, तो इसीलिए वो ये सब फिर औरतों पर तशद्दुद करते हैं। उसकी बचपन से एक डिमांड जब लड़की की जायज़ डिमांडें पूरी की जाती हैं तो ऐसे तो लोग फिर लड़की को एक चीज़ ही समझेंगे ना, और फिर उसके अंजाम यही होते हैं कि एसिड अटैक्स होते हैं और डिफरेंट और वायलेंस के काम होते हैं। हमारी सोसाइटी कैसे ऐसे मर्दों को एक्सेप्ट कर सकती है? इससे पता चलता है कि हम कहाँ पर खड़े हैं। ये वायलेंट मर्दानगी आती कैसे है? अब ज़रा इस पर बात करते हैं। इसका कनेक्शन इनइक्वालिटी और नाइंसाफ़ी से है, पावर से है, अथॉरिटी से है। यानी वो कहते हैं मैं सही हूँ और बाकी सब गलत हैं, और फिर मर्द क्या कहते हैं, आपसे तो मुझे बात करने की ज़रूरत ही नहीं है, अगर मैं लात मार सकता हूँ तो लात ही मारूंगा, बात क्यों करूँ, मैं पावरफुल हूँ, मैं तो सही हूँ। तो ये चीज़ उसके जहन में बचपन से डाली जाती है और इसकी वजह से वो वायलेंस की तरफ आता है। अब मैं आपको असल मर्दानगी का बताती हूँ कि असल मर्दानगी होती क्या है। असल मर्दानगी ये है कि आप ताकत से मोहब्बत ना रखो बल्कि मोहब्बत की ताकत को समझो, ठीक है। एक बात याद रखिए, मर्दानगी का लेना देना नेचर से नहीं है। अल्लाह के नज़दीक कोई डिफरेंस नहीं है मर्द और औरत में। बच्चों को प्यार भी कर सकते हैं आदमी, खाना भी बना सकते हैं, औरतों से मोहब्बत भी कर सकते हैं, रो भी सकते हैं, अपने इमोशंस भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। इस सब से नेचर ने कभी मना नहीं किया।
یہ سب لوگوں کی بنائی ہوئی فضول روایات ہیں۔ کون سا کام کون کرے گا، اس کا بھی نیچر نے ہمیں کوئی آرڈر نہیں دیا۔ ہر کام ہر کوئی کر سکتا ہے، اس لیے کہیں نہ کہیں عورتیں بھی ظالم ہو سکتی ہیں۔ جہاں پاور ان کے ہاتھ میں آئے تو عورتیں بھی نو ڈاؤٹ ظالم ہو سکتی ہیں، لیکن ڈومیننسی آدمیوں کی ہی ہے اس میٹر میں۔ یہ سب ہماری سوچوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اس مردانگی سے نہ صرف عورتوں کا نقصان ہوتا ہے، بلکہ جو آدمی وائلنس کرتا ہے اس کا اپنا بھی بہت بڑا نقصان ہوتا ہے، اس کی اپنی انسانیت ختم ہو جاتی ہے۔ آپ سوچیں نا، جو شخص اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھا سکتا ہے، جو کسی لڑکی کی عزت کو بے آبرو کر سکتا ہے، جو کسی آدمی کو قتل کر سکتا ہے چھوٹی سی بات پر، اس آدمی کے اندر یقیناً کچھ ٹوٹا ہے، کچھ مر گیا ہے، کچھ ختم ہوا ہے، جس کے رزلٹ یہ آ رہے ہیں۔ اس کا نہ تو اپنے جذبات سے رشتہ بچا، نہ اپنے آپ سے، نہ اپنی اولاد سے، نہ رشتہ داروں سے، نہ بیوی سے، تو پھر کس سے رشتہ بچا اس کا؟ صرف اپنے پاور سے رشتہ بچا لیا اس نے، تو انسانیت تو ختم ہوگی نا اس کی، انسانیت کا تو نقصان ہوا۔ اب طاقت اور انسانیت میں سے کیا بڑھ کر انسانیت ہے نا؟ آپ یاد رکھیں، جس کے ساتھ بھی ظلم کیا جاتا ہے یا جس کے ساتھ بھی غلط ہوتا ہے، چاہے وہ لڑکی ہو یا لڑکا، عزت اس کی نہیں جاتی۔ جو غلط کام کرتا ہے ہمیشہ اس کی عزت جاتی ہے، جو وائلنس کرتا ہے ہمیشہ وہی بے عزت ہوتا ہے، قصوروار ہوتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ یہاں پر مرد کی اپیرنس پر بھی تھوڑی بہت بات آ جاتی ہے۔ اچھا مرد اس کو کہتے ہیں جو لمبا ہو، طاقتور ہو، جو اپنی فیملی کے لیے کما سکتا ہو۔ یہ تو غلط ڈیفینیشن ہوگی نا، اس کا مطلب کہ جس کا قد چھوٹا ہے وہ مرد نہیں ہے۔ تو یہ تو بات بھی سوچنے کی ہے کہ کیسے ہم نے عجیب عجیب اچھے مرد کی ڈیفینیشنز بنائی ہوئی ہیں۔ اب اتنے لوگ جو آدمی جو ہیں سوسائڈ کرتے ہیں، آج کل تو سوسائڈ کا رجحان بہت ہی بڑھ گیا ہے، تو وہ اس لیے کرتے ہیں نا، یا تو غریبی ہوتی ہے یا ان کی مردانگی وجہ ہوتی ہے۔ کیوں؟ وہ اس لیے پریشان رہتے ہیں کہ میں کیسا مرد ہوں جو اپنے بچوں کے لیے کما نہیں سکتا۔ انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ رو نہیں سکتے، اپنے ایموشنز نہیں بتا سکتے، کسی سے شیئر نہیں کر سکتے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ ان کے اندر جذبات بھرتے جاتے ہیں، اس سے ان میں غصہ پیدا ہو جاتا ہے اور برداشت ہی نہیں رہتی، اور اس طرح آدمی جو ہوتے ہیں وہ بے قابو ہو جاتے ہیں اور پھر وہ وائلنس اور کرائم کی طرف آتے ہیں۔ دنیا میں ریپ، ٹیررزم، وارز، اچھا پھر اکانومی کے لیے، پیسے کمانے کے لیے، پھر مذہب کے نام پر جو فنڈامنٹلزم ہے، جو تشدد ہے، اور جو ڈومیسٹک وائلنس ہے، قتل و غارت ہے، ان سب کے پیچھے مردانگی ہی ہے۔ یہ ریسرچ ہوئی ہے، مردانگی ہی اصل وجہ ہے۔ وقت لگے گا، لیکن سٹارٹ خود ہی سے کرنا ہے ہر مرد نے، یہ نہیں کہ دوسرے پر ڈال دے۔ یہ سوچ بھی بدلے گی، وقت لگے گا، لیکن بدل سکتا ہے آپ جب خود کو بدلیں گے۔ اچھا آدمی کہتے ہیں کہ بھئی ہماری ماں کو یا ہماری بیگم کو یا ہماری بہنوں کو اس طرح کے شاید مرد پسند ہوں کہ جو غصے والے ہوں اور روب جماتے ہوں اور بہت ہی پتہ نہیں کس قسم پیسے والے ہوں، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ عورتوں کو ہمیشہ محبت کرنے والے مرد چاہیے ہوتے ہیں، چاہے وہ جس بھی رشتے میں ہوں۔ اگر آدمی سینسٹیو ہوں تو وہ بہت اچھا ہوتا ہے، کیئرنگ ہو، پیار کرے، عورت کا کام بانٹے، ٹھیک ہے؟ اگر لڑکے کچن میں بھی کام کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ لڑکے اپنے ایموشنز بھی ایکسپریس کر سکتے ہیں، رو بھی سکتے ہیں، اور اپنی بیویوں کا، عورتوں کا، ماؤں کا، بہنوں کا خیال بھی رکھ سکتے ہیں، انہیں پڑھا بھی سکتے ہیں۔ اس میں کوئی مردانگی کی ڈیفینیشن نہیں چھپی۔ اگر اس مرد کو خود یقین ہے اپنے اوپر کہ وہ مرد ہے، تو پھر ان باتوں سے فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے؟ محبت بھی کر سکتے ہیں، ایموشنز بھی جتا سکتے ہیں، اپنے خیال بھی رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان کے ذہن میں بچپن سے ہی ڈال جاتا ہے کہ بس سکسیسفل ہونا، پیسے کمانا اور پاور جتانا ہی مردانگی ہے۔ ایسا نہیں ہے، مرد انسان ہوتے ہیں اور انسان ہونے کے ناطے وہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ایموشنز شو کریں گے تو وہ ویک ہوں گے، بالکل بھی نہیں۔ ایموشنل انسان کبھی بھی ویک نہیں ہوتا، بلکہ وہ بہت ہی پاورفل ہوتا ہے۔ تو عورتیں ایموشنل ہوتی ہیں تو اس کے مطلب ہے کہ وہ ویک ہیں؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، یہ تو ان کی پاور ہے۔ تو آدمی بھی ایموشنل ہو سکتے ہیں، بس وہ چھپاتے ہیں، اور میرا خیال میں انہیں ایموشن ضرور بتانے چاہیے، اپنے کسی قریبی سے شیئر ضرور کرنے چاہیے۔ یہ مار دھاڑ کرنا، روب جمانا، اس سب سے آپ لڑکیوں کو تو امپریس بالکل بھی نہیں کر سکتے۔ اچھا پھر فادر جو ہے اس کا بچوں کے ساتھ کیسے
ایسا ریلیشن ہوا کہ جب فادر گھر میں داخل ہو تو بچے سارے کے سارے اپنے اپنے کمروں میں چلے جائیں بھاگ کر یا ڈر کر. تو یہ ڈرنے والا ریلیشن تو نہیں کام آیا نا. یہ تو محبت ہوتی ہے جو رشتوں کو جوڑتی ہے. عورتیں سوسائٹی کی آدھی بلکہ آدھی سے زیادہ حصہ ہوتی ہیں، اور اگر آپ ایک حصے کو کمزور کر دو گے یا بالکل ہی آپ اسے اگنور کر دو گے تو کیسے یہ معاشرہ اور یہ ملک بہتر ہوگا. ہم ہمیشہ لڑکی کو یہ کہتے ہیں کہ ایسا مت کرو، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، بہت سارے ریسٹرکشنز لگا دیتے ہیں، لیکن اپنے بیٹوں سے کبھی ہم نے یہ نہیں کہا کہ ایسا نہ کرو، یہ غلط ہے، یہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے، تم اس سے کسی اور کو نقصان پہنچا سکتے ہو. اس لیے تو پھر وہ آگے جا کر وائلنس کرتے ہیں نا، کیونکہ انہیں یہ سکھایا، انہیں کسی بات پہ بچپن میں روکا ہی نہیں جاتا کہ یہ آپ غلط کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، صرف ساری ریسٹرکشنز لڑکیوں تک ہی ہوتی ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. دونوں کی ایک جیسی پرورش کرنی چاہیے، کیونکہ دونوں نے آگے جا کے معاشرے میں اپنا اہم کردار ادا کرنا ہوتا ہے. اس طرح ہم نا لڑکوں کی پرورش نہ کر کے نا ان کے ساتھ ہی بہت زیادہ زیادتی کرتے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے بیٹوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں. وہ آگے جا کے جو ان کو نقصان ہوتا ہے پھر آپ کو ہی تکلیف ہوتی ہے کہ کاش ہم نے ان کی پرورش اچھی کی ہوتی، ہم نے اس ٹائم پر ان کو روکا ہوتا. اب وقت آ گیا ہے کہ ہم مردانگی کی ڈیفینیشن کو بدلیں، لڑکوں کی پرورش میں بدلاؤ لائیں. لڑکی اور لڑکے کی ایک جیسی پرورش ہو، انہیں پیار کا، محبت کا، ہمدردی کا، برابری کا اور معافی کا درس دیں. جیسے اپنے بچوں کو سکھائیں گے ویسا ہی آپ آگے جا کے ان کے رزلٹس دیکھیں گے. تو بھروسہ رکھیں، یہ بدلاؤ ضروری ہے اور انشاءاللہ یہ بدلاؤ ضرور آئے گا. آج کل تو کافی مرد جو ہیں اس بات کو سمجھ بھی رہے ہیں اور اس پر کام بھی کر رہے ہیں. اب مردوں کو ہی مردانگی کے خلاف اٹھنا پڑے گا، کیونکہ یہ عورت اور مرد کے بیچ کی لڑائی نہیں ہے، یہ دو انسان ہیں اور برابر ہیں. لیکن شروع ہم نے خود سے ہی کرنا ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور جو میں نے باتیں آپ کو بتائی اس پہ ضرور غور کیجیے گا. اگر آپ کو کسی بھی قسم کوئی سوال کرنا ہو یا کوئی بات بتانی ہو یا کوئی ٹاپک کہنا ہو تو ضرور کمنٹس میں بتائیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. پھر حاضر ہوں گی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. اللہ حافظ.